مشہور آدمی ہیں فضیل ابن عیاض. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ یہ چوروں کے سرغنہ تھے. ایک ہوتا ہے چور، یہ چوروں کے سرغنہ تھے، اپنا گینگ تھا ان کا. جسے چاہیں بے عزت کریں، جسے چاہیں چھوڑ دیں. ایک رات کو یہ فضیل ابن عیاض اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکان پر چوری کرنے کے لیے گئے. ہر آدمی کا اپنا طریقہ واردات ہوتا ہے. فضیل ابن عیاض کا طریقہ یہ تھا کہ یہ اوپر سے چھت پھاڑتے تھے اور چھت کو نقب لگا کر اندر داخل ہوتے چوری کرتے. تمام ساتھی دیگر چور نیچے کھڑے ہو گئے. فضیل ابن عیاض چھت پر گئے. وہ دور بڑا عجیب تھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا. اللہ تعالیٰ پھر وہ نصیب فرمائے ہمیں کہ رات کے پچھلے پہر کے اندر ہمارے بزرگ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. دن کو مانگو، رات کو مانگو، جب جی چاہے. لیکن قرآن کہتا ہے رات کا وقت بڑا عجیب وقت ہوتا ہے. ادھر سے آدمی مانگتا جاتا ہے، ادھر سے اللہ دیتے جاتے ہیں. پروردگار عالم نے فرمایا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا پچھلا پہر اٹھنے کے لیے مشکل ضرور ہے، لیکن ٹائم بڑا مزیدار ہوتا ہے. ادھر سے آدمی مانگتا جاتا ہے، ادھر سے اللہ دیتے جاتے ہیں. ایک اور مقام پر قرآن کریم نے اپنے ولیوں کی نشانیاں بیان کی. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. قرآن کہتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تکبر نہیں ہوتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. نمبر 2 لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ والے دعائیں دیتے ہیں. اور نمبر 3 فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جب لوگ سو جاتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کی دربار میں مانگتے ہیں. قرآن کریم میں اور مقام پر اللہ میاں نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. میرا پیغمبر رات کے پچھلے حصے کے اندر، رات کے حصے کے اندر جب آپ اور آپ کے یار میری دربار میں مانگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان ربک یعلم، میں تمہاری عبادات کو جانتا اور دیکھتا ہوں. محمد عمر اٹھے، بیٹا دیکھے، جناب عبادت کریں، گھر والے دیکھیں، پیر نماز پڑھے، مرید دیکھیں، استاد نماز پڑھے، شاگرد دیکھیں، دوست نماز پڑھے، دوست دیکھیں گے. مگر دوستو قربان آمنہ کے لال کی جماعت پر جب وہ اللہ کی دربار میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم، تمہاری عبادات کو میں آپ جانتا ہوں، بے مثال نظر کے ساتھ دیکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر فضیل ابن عیاض نے جا کر مکان کی چھت پھاڑی، نقب لگایا. نیکی کا دور تھا. چاوا جی کو باہر. نیکی کا دور تھا. جب اوپر سے نقب لگائی، دیکھتا کیا ہے، ایک بابا تہجد کی نماز میں کھڑا ہے. کہو سبحان اللہ اور ذوق سے. تہجد پڑھنے
سے انسان کے پیشانی میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے، اللہ کے ہاں قرب نصیب ہوتا ہے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے چھت کو نقب لگایا، اندر ایک بابا کھڑا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور زبان پر لفظ بڑے عجیب ہے، کہتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا جو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، بس دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ جب یہ جملے سنے فضیل عربی کو جانتا تھا، اللہ فرماتے ہیں کب آئے گا وہ وقت جب تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بیٹھے گا۔ چیخیں نکل گئی فضیل کی، اس چور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رو کے کہتا ہے بلا ربے بلا ربے بلا ربے، اللہ وہ وقت آ گیا ہے میری توبہ کا گواہ ہو جا۔ نیچے اترے، باقی دوست کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا سناؤ فضیل کیا ہاتھ میں آیا؟ کہتا یار میں توبہ کر کے آ رہا ہوں، تم سناؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہماری بھی توبہ ہے۔ سنیے، وقت نے مقدر نے یاوری کی، گیا تھا چور بن کر، واپس آیا اللہ کا ولی بن کر۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں مانگتے بھی رہو، ڈرتے بھی رہو، نا امید ہو کر بیٹھ نہ جاؤ، اور غرے ہو کر خدا کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، جسے اللہ پکڑ لے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور رحمت رحیم اور کریم ہے۔ اللہ فرماتے میری رحمت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو ایسے لمحات انسان کو میسر ہوتے ہیں، جاتا ہے کسی ارادے سے، واپس آتا ہے کایا پلٹی ہوئی ہوتی ہے۔